الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارا محبت نال باذوق تھی درود شریف پڑھو.
ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اور وہ چاند روشن ہو بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ، اور صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی قابل صد احترام سٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، قابل صد تکریم و تعظیم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، سالانہ محفل حمد و نعت الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور تمہارے معزز مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں۔ میں عاجز تے ہر روز اپنے علاقے دیاں مختلف بستیاں دے اندر تسا حضرات کو قرآن و حدیث کا آواز سنے نا، میری کوشش یہ ہے کہ بلا امتیاز مسلک علماء دیوبند کی ترجمانی قرآن و سنت کی روشنی دے اندر ہر مقام تے ہوں دی رہے۔ سبحان اللہ نہیں آدھے جنہ دل نہیں ٹرنا، ہوئے یا نہ ہوئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، الحمدللہ اسام مسلک اہل سنت علماء دیوبند اس واسطے غلام ہیں کہ انہوں نے عقیدے کو قرآن و سنت جو پاتے سے کوئی شرک ایسی نہیں ہے میرے اکابر دی کہ نعوذ باللہ کتھاؤ کہے امام دی نعوذ باللہ نفرت دی بو آئے، کتھاؤ نعوذ باللہ صحابہ کرام یا اہل بیت عظام دے وچوں کمیوں نقص دی ہوا آوے، میں تے عرض کرنا لگا کہ اہل سنت کو اللہ نے دو اکھی عطا فرمائے، ایک اکھ صحابہ کرام واسطے ہے، دوسری اکھ اہل بیت عظام
جیدی صحابہ والی اکھ نہیں وہ بھی کہو، جیدی اہل بیت والی اکھ نہیں وہ بھی کہو، جیدیاں دوہے اکھی کوئی نہیں وہ خود الذین آمنوا تے جیدیاں دوہے اکھی ہند وہ نور علی نور۔ تو ماشاءاللہ دوہے اکھیاں لے ہو یا ایک اکھا لے ہو؟ جی بھائی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ایسے سو ماشاءاللہ اللہ دے ملائکہ دے دے پائیں اے شہادت دے گواہی لکھنن کہ ساریاں نظرہ دے اندر عزت عظمت جا مرتبہ مقام ہوتا ہے جڑا میرے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ نال جڑ گئے کہ صحابہ ہی چوہے تے تاں بھی ایسا غلام ہیں تے جے اہل بیت عظام بھی چوہے تے تاں بھی ایسا انہاں دے زورہ بولو غلام۔ میں اپنے آوازوں تقریروں کے اندر ہوتا ہوں کہ صحابہ و اہل بیت کی سیرت شان بیان کرنا یہ بھی در حقیقت ایک مضمون سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور اس واسطے کہ صحابہ توجہ کرائے میرا جملہ ہاں پہ لکھائے صحابہ پہچان میرے محبوب محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ عربی کا مقول ہے کہ کہیں آدمی بھی سجان کرنی ہوئے پہچان کرنی ہوئے تو سوسائٹی اندے دوستوں کو لکھی دے اندے یاراں کو لکھی دے اندے ہم عصرہ کو لکھی دے اندے نال رہن پہن والے کو لکھی دے۔ اگر کہیں دا رہن سہن اٹھن پہن اچھے لوگاں نال ہے تو وہ اچھا تصور تھی دے، اور اگر کہیں دا رہن سہن اٹھن پہن برے تے گندے بندے نال ہے وہ بندہ دنیا وچ گندا تصور ہے۔ میرے دیہاتی برائی میں سادہ سادہ میں بیان کرے سا انہیں ہے یا کوئی نہیں؟ جی بھائی یہ سابقہ دور جھوٹ تک انہیں ہاں کہ کہنے کتنے رشتہ کرنا ہوئے ہاں تو وہ گھر دے بارے دے اندر وہ سجے کھبے ہمسایہ کنے علاقے دے اندر پوچھ دے ہم کہ یارو انہاں لوگاں دا رہن سہن کیندے نال انہاں دے تعلق کیندے نال ہیں، انہاں دے آس پاس کون لوگ زیادہ اٹھن پہنن۔ وہ اگر دسایا بھی رہا کہ میاں انہاں دے آس پاس چنگے لوگاں دا اٹھن پہنے انہاں دی آمد و رفت اچھے لوگاں دے نال تے اے گھرانا اچھا تصور تھیندا ہا، لوگوں کو اچھا سمجھ کے رشتہ کریں دے ہن۔ اگر یہ دسا ونجے ہا کہ میاں انہاں دا تعلق زیادہ تا اوباشا نال ہے، بدمعاشا نال ہے، غلط لوگاں دے نال ہے، مفسد تے جھگڑالو لوگاں دے نال ہے، تو لوگ ایسے لوگاں نال رشتے کریں دے ہن نہیں کریں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کی تھی کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارد جڑے لوگ میرے آقا نے میرے محبوب نے انہاں دی مثال ستاریاں دی مثال فرمائیے، تاریاں دی مثال فرمائیے۔ بصری لوگ سنو، آسمانوں تے جتنے ستارے چمک دن جتنے تارے چمک دن سوچ کے دسائے کہ کوئی تارا ایسا ہے کہ جڑا اندھیرا نہ ہوئے جہدے وچوں اندھیرے دیاں لپٹاں نکلدیاں ہوئن پورے آسمان دے اوتے اتنے ستارے اتنے
ستارے جنہاں دی تعداد معلوم نہیں ہے. قرآن دے وما یعلم جنود ربک الا هو. یہ اللہ دا اتنا بڑا لشکر ہے جدی تعداد تے گنتری ممکن نہیں ہے، جدی تعداد معلوم ہی نہیں ہے، جدی گنتری ممکن ہی نہیں ہے. لیکن کوئی بھی تارا ایسا نہیں ہے جڑا اندھیرا دے. ہر تارے کا کام میں روشنی دینا. یہ ہے یا کوئی نہیں ہے؟ ہر تارا روشنی دے دے، بڑا ہوئے تاں بھی روشنی دے دے، چھوٹا ہوئے تاں بھی روشنی دے دے، اکٹھے ہیں تاں بھی روشنی دے دے، علیحدہ علیحدہ تاں بھی روشنی دے دے. تو میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کو تاریاں دے نال تعبیر فرمائے، ستاریاں دے نال تعبیر فرمائے. فرمایا جیڑا بھی انہاں دے نال جڑدا وے سی او اڑدا وے سی، جیڑا انہاں دے قدماں وچ باوندا وے سی او اونچا تھیندا وے سی، جیڑا انہاں دے نال سنگت لیندا وے سی او کامیاب ہوندا وے سی، جیڑا بھی انہاں دی غلامی دے اندر آندا وے سی او اوج سریا تے پہنچدا وے سی. کیوں؟ جب میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کلہم عدول کلہم عدول کلہم عدول. کہ قرآن نے بھی یہ آکھے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے تمام دے نال حسنہ دا وعدہ کیتے. اگر حسنہ دا معنی میں بات دے اندر کرے سا، لیکن اتنی کچھ میری گزارش سمجھو کہ انہاں دے وچوں جو بھی ہے جیدا بھی لڑ پکڑے سو، جیدا بھی دامن پکڑے سو، میرے دوستو میرے بزرگوں کدھیں ناکام نہ تھی سو. بے شک سبحان اللہ. کیوں میں نہیں آتا توجہ کرائے. مولوی دی گل بے شک نہ منو، پیر دی گل بے شک نہ منو، تعصب کی اینک اتار کے دیکھو میرے دوستوں میرے بزرگوں. اللہ دا قرآن نادا پہ فرمایا هو اجتباکم هو اجتباکم. فرمایا اے او جماعت جڑی جماعت کو میں اللہ نے چن کیتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ. یہ جماعت کو کہیں چنی اللہ ضرور اللہ دی چون نعوذ باللہ کدی غلط ہو سکتی؟ بولے کہ صحیح؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں سمجھاؤ اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے دائیں بائیں کو سمجھاؤ، اپنے سجے کھبے والیاں کو کہ میاں قرآن دا پائے یہ اللہ دی چون جماعت ہے. انہاں کو اللہ نے چنے. یہ صحابیت کا جڑا مقام ہے میرے لفظ اور نال سنائے. میں تزدلتی بندہ نہیں، سادہ سادہ گل کرنی آ. یعنی جڑی چونی جماعت ہے چنن والا اللہ ہے، چنن والا اللہ ہے. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں کیوں؟ اس واسطے کہ صحابیت صحابیت او درجائے صحابیت او مقام ہے جڑا کہ وہبی کسبی نہیں ہے. اندے نال علم دا تعلق نہیں ہے، اندے نال عمل دا تعلق نہیں ہے، اندے نال نمازاں دا تعلق نہیں ہے، اندے نال روزیاں دا تعلق نہیں ہے، اندے نال حج تے زکات دا تعلق نہیں ہے، اندے نال جہاد دا تعلق نہیں ہے. تیرے تے میرے دن قیامت دے اعمال تلسن، نماز تلسن، روزے تلسن، حج زکات تلسن، صدقات و خیرات تلسن. یعنی کہ کوتے میں کو اعمال دے ترازو دے اندر تولیا ویسی، اعمال دے تلاوڑے دے اندر تولیا ویسی. لیکن میرے دوستوں صحابہ و اہل بیت او جماعت کہ جنہوں کو اعمال دے تلاوڑے دے اندر نہیں بلکہ نسبت محمدی دے تلاوڑے دے سے. سبحان نسبت
کیونکہ میں جلے قرآن حدیث کا مطالعہ کیتے میں کو کئی صحابہ ایسے نظر آنے کہ جڑے تلواراں دی چھاں تلے مسلمان ہوئے کلمہ پڑھے نے آقا دے روح انور کو ڈٹھے نے تے ولا اٹھائی انہاں تلواراں دی چھاں تلے جام شہادت نوش کر کے چلے گئے نہ نماز دا موقع ملے نہ روزے دا موقع ملے نہ حج زکات دا موقع ملے نہ صدقات و خیرات دا موقع ملے لیکن اللہ فرمائندا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ میرا وعدہ تمام دنال حسنہ وعدہ ہے اللہ حسنہ کے وعدے کو حسنہ کا کیا وعدہ ہے فرمایا بے مقام سے قرآن پڑھو اللہ دا قرآن آدھے کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا فرمایا اے او لوگن جڑے کے سبقت کر گئے کیا کر گئے زور نال بولو سبقت کر گئے جڑی آیت میں پہلے پڑھی اتھا بھی اللہ یہ فرمائے کہ والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اتھا بھی اللہ یوں فرمینا پائے کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعودون فرمائے جڑے سبقت کر گئے حسنہ دے اندر اچھے کم دے اندر اچھے ایمان دے اندر اللہ فرمے دے میں انہاں نال وعدہ حسنہ دا بھی کیتے تے انہاں کو میں پرے رکھے سا دور رکھے سا دے کول جہنم دے کول اللہ صرف جہنم کول دور توجہ کرائے اللہ فرمے دے اتنا دور رکھے سا اتنا پرے رکھے سا کہ لا يسمعون حسیسہا لا يسمعون حسیسہا اتنا پرے حسن کہ جہنمیوں آواز جڑی آواز کو قرآن حسیس آہدا پائے جہنمی جل جہنم سرسن انہاں دی آواز کو قرآن حسیس آہدا پائے حسیس فرمایا او آواز بھی اے نسوسن سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ حاضر بیٹھے ہوئے تھے جملہ آخر جا یہ بھائی جہنمیہ دی آواز میں نہیں ہدا قرآن آہدا پائے حسیس یعنی جہنمی جرلے آواز کڑھے سن او آواز ہو سی حس 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 اے آواز ہو سی ٹھیک ہے تو سن دے رہے ہوئے اسے 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 اس اس دل تھکین مار کا بھی کر دیں نہیں سمجھ رہے میں نہیں آخریا اللہ دا قرآن اللہ لا يسمعون حسیس لفظ یہ تا پکائے چاہ وہ جیا لے لا يسمعون حسیسہا کہ جہنمیاں دی جڑی آواز ہو سی وہ آواز کو قرآن کیا آدھا پہ کیا ہو سی حسیس حس 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 جیسے کر رہی ہو اسے 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 اسن اسے اسن اسے بڑا دشمن آگے ربی میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں کہ مالک کائنات فرمے دے پہنے او جماعت جڑی چونگے میں نہ کو چوڑے چنے یعنی علم دا
عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، علم عمل اے ساری چیزاں متعلق ہے تمہارے نال میرے نال میرے دوستو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اہل بیت العظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ او جماعت جنہاں کو اللہ نے ایمان نصیب کیتے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے اندر انہاں کو پیدا کیتے۔ جب اللہ نے پیدا کیتے، اگر کوئی بندہ توجہ کرائے علم نال صحابی بنے علم نال صحابی بنے تے امام ابو حنیفہ صحابیت دے مقام تے ہوئے صحابیت دی جگہ تے کھڑے ہوئے لیکن سارا عقیدہ ایمان نے کہ لکھاں عالم امام ابو حنیفہ جیسے ہوئے حضور دے بلال دے قدمہ دی جتی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اگر عمل دے نال کوئی صحابی بنے تو جنید بغدادی کو صحابی ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ دے زہد و تقوی دا پتہ ہے کہ 40 سال تک عشاء دے وضو نال صبح دی نماز ادا کرتے۔ سبحان اللہ۔ شہر کوفہ اچران دہن بکری جو گلی ہے کہہ دی آجنے کنے پوچھوائے نے کہ بکری دی عمر زیادہ تو زیادہ کتنی ہوندی ہے؟ دسیا گئے جو زیادہ تو زیادہ 708 سال تک 8 سال تک بازار چوں گوشت مول بکری دا خرید نہیں نے کیتا۔ مطلع کتنی چوری دی بکری وکتی وکاندی تے کسائی دے پھٹے تے کسی ہوئے 8 سال تک بازاروں بکری دا گوشت خرید کر کے نہیں کھادا۔ ایسا زہد و تقوی علم انہاں تے مقابلہ ہی نہیں جو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جن استاذ ہیں۔ سبحان نہیں سمجھ آتی تفصیل دا وقت نہیں میرے دوستو، میں تو ہوئے سمجھے نہ بیٹھا کہ صحابہ ہوئے یا اہل بیت ہوئے یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ نے چنے۔ صحابیت یہ وہبی شے ہے، عطائی شے ہے، یہ کسبی شے نہیں ہے۔ کسبی شے وہ دن کہ تو اگر ولی بننا چاہویں، غوث بننا چاہویں، قطب بننا چاہویں، ابدال بننا چاہویں، عباد جو ہونا چاہویں ہے جی تو میں کسے کوئی بھی بندہ عبادت کر کے ریاضت کر کے اللہ اللہ کر کے تقوی طہارت اختیار کر کے ولی بن سکتے، غوث بن سکتے، قطب بن سکتے، ابدال بن سکتے، لیکن صحابی نہیں بن سکتے۔ ذرا بولو صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے چنے، یہ وہ جماعت ہے جن تے اللہ دی عطا ہے، یہ کو اللہ نے عطا کیتے، انہاں کو اس زمانے دے اندر اس دور دے اندر پیدا کیتے۔ خدا دی قسم جنہاں نے ایمان دے نال نبوت دے کٹھے وقت گزارے۔ کئی تو کو میرے ساتھی علماء آدم چاہ کہ جائے کہ ایمان دی نگاہ نال بیٹھے پیچھے دشمن کو اعتراض دا موقع مل سی کہ اے جڑا کہ حضرت نہ گندے وے نابینا صحابی جی عبداللہ ابن مکتوم جیالے سارے چوکتے عبداللہ ابن مکتوم ادھا نام میرے پائی جیسے یہ تسا پچھو والے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ اکھی تو کیا ہے نہ یاد رکھا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی ہے یہ اکھی نال لٹھا ضرور بولو لیکن مقام کتنا ہے درجہ کتنا ہے بس روزرا والوں بس میں آخری آیت قرآن بھی پڑھ کے مکے نہ سنو
عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نہ صحابی اکھا تو معذور صحابی ڈٹھا تے نہیں ہے لیکن اکھا دیاں پلکا حضور دے قدمہ دے اندر بچھیں دے خدا دی قسم ہے حدیث پاک دے اندر واقعہ موجود ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول رؤساء مدینہ اے بڑے لوگ آ کے آکھن لگے اے محمد کریم اساں تہاڈی گل سنن واسطے تاں نہیں آندے جو جلے تہاڈے کول آؤ اے ملے کچلے کپڑیاں والے اے پسینے دیاں ہواڑاں والے اے جناب بڑا گندا حال لوگ اے ضعیف تے کمزور لوگ تہاڈے کول بیٹھے ہوندے تاں اساں انہاں دے برابر دے اندر نہیں باندے ہاں تہاڈی گل سو اگر اے تہاڈے نال نہ بہن تہاڈے کول نہ ہون اساں کلے آ کے بہو ساڈے نال دیا کوئی اے تہاڈے صحابہ وچوں نہ باوے سید فرمایا چلو میں تے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں تے امت واسطے حریص ہاں مطلب کوئی بندہ کلمہ پڑھتے میری غلامی دے اندر آندا ہوئے ایمان نصیب ہوندا ہوئے سید صحابہ کو منع کر دیتے کہ جرلے اے رئیس لوگ آئے بیٹھے ہو گئے تو سنا آیا کرو ان اکھی والے تے نہیں آئے لیکن اے نبی نہ دیکھ نہ سکتا پورا آئے چلیا آئے سیدی خدمت دے اندر آ کے سلام عرض کیتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے روح انور پھیر کیتے سجے پاس اللہ آ کے سلام کیتے سید السلام کا جواب دے دیتے کل کرن لگے سید انور پھیر کیتے کھبے پاسوں اللہ ول پچھلے پاسوں اللہ چاروں پاسوں جلے جواب نہیں ملیا دیکھ کے نہ سکتا خاموش تھی کہ کل کوئی نہیں کی تھی بات کوئی نہیں کی تھی چپ کر کے ٹر گئے علیحدہ بن کے اپنی درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دیتی ہے اللہ ٹھیک ہے تیرے محبوب ٹھیک ہے عظمت والے نبی ہیں ٹھیک ہے مقام والے ہیں شان والے ہیں لیکن اللہ اساں تے ہنا دی خاطر گھر بار چھوڑی وتے ہے وطن چھوڑی وتے ہے بیوی بچے چھوڑی وتے ہے اللہ اساں تے اپنا تن من دھن ہر شے بنا دے قدمت تے قربان کیتے اللہ تیرا جرم کوئی نہیں ہے قصور کیوں نہ کوئی نہیں ہے میں نبی نہ محتاج اندھا اللہ میں تیرے حبیب دی خدمت دے اندر آیا میں سلام کیتے جواب بھی نہیں ملیا بس میرے دوستوں میرے بزرگوں ہی نابینے صحابی دا اللہ دے حضور یہ درخواست کرنا ہے عرضی پہنچیے عرشوں کو چیر کے مالک فرمایا جبریل لبیک یا جلیل او میرے نابینا صحابی رونا پائے کہ میں اللہ کو ادھر رومن پر بات نہیں ہے سبحان اللہ میں گزارش کر رہی ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں رب نے جبریل کو بھیجے منو آیتا قرآن دیا نازل ہوئیں یہ قرآن جڑا ہے نا یہ اللہ دی بولی ہے اللہ دا کلام ہے یعنی اللہ اپنی زبان قدرت نال جو کچھ احدے جبریل گھنتے آندے میرے محبوب دے کول آؤ اللہ بول پائے خدا دی قسم اور لوگ بھوانے صحابہ نہیں کریں گے اگر صحابہ دے بارے دے اندر کوئی معاملہ ایویں بنوے تے پے پاسوں اللہ دا نبی بھی ہوے تا بھی اللہ اپنے نبی کے بھی پاس پوچھ کرے لے جا ہاں آیت نازل ہو گئے قرآن دیا سورت عبس جبریل گھن کے آ گئے فرمایا عبس وتولى عبس وتولى ان نعرہ تکبیر شان رسالت شان
مالک دا انداز دیکھو کہ جی میں کوئی ایکشن کی نہیں دے باز پرس کری دی عبس کیوں عبس کس واسطے رخ انور پھیرے میرا محبوب ان جاءہ الاعمى جلے تہاڈی خدمت دے اندر میرا او نابینا صحابی آئے وہ اکھی کرے معذور صحابی آئے وہ انا صحابی آئے میرے حبیب کیوں تسا رخ انور پھیرے کیوں تسا چہرہ انور پھیرے لوگوں سنو حدیث پاک دے اندر آدے کہ پیچھے اس آیت دے نزول تو بعد جنن کرے بھی اے نابینا صحابی حضور دی خدمت حاضر تھی ہا میرے آقا اٹھی کے استقبال فرمے دے ہن گل قریبی پہ دے ہن اور صحابہ کو آدے ہن لوگوں ہاذا رجل ما آتبنی ربی یہ او بندہ ہے جن دی وجہ کر کے میرے رب نے میرے کول بھی پاس پرس رکھی میری بھی پاس پرس کی تھی اور یہ کیوں تھا بس یہ آخری گل یہ اگر نہ سمجھاوا تو گل ادھوری رہے کہ جتھا کتنے قرآن پاک دے اندر انبیاء علیہ السلام دے نال کوئی ایسا ویسا واقعہ ہوئے کوئی ایسا واقعہ ہوئے کہ جے کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند نہیں فرمایا تو مالک کائنات نے اپنے انبیاء کو باز پرس کی دیے لیکن جتنا کتھائیں کوئی ایسا ویسا واقعہ صحابہ کرام کو ہو گئے تو اللہ پاک نے بجائے باز پرس کرن دے انہا صحابہ دی وکالت کر کے کہ خود آپ توبہ دی قبولیت کا اعلان فرما چھوڑے میں بڑا پریشان رہتا ہوں کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے کیا وجہ ہے کہ سارا عقیدہ ایمان ہے کروڑا نہیں ارباں کھرباں صحابی ہوئے پر پیغمبر دے قدمہ دی جتی دا مقابلہ پیغمبر دے قدمہ دی جتی دی مٹی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن نبیاں دا معاملہ آوے اللہ تسا پوچھ گھن دے وے تسا باز پرس کریں دے وے صحابہ دا معاملہ آئے اللہ تسا آپ وکیل بن دے وے تسا آپ معافی دا اعلان کر دے دے وے تسا آپ توبہ قبول کرن دا اعلان کر دے دے وے پیشگی توبہ قبول کرن دا اعلان کریں دے وے اللہ پاک نے فرمائے قال مفسرین کو یہ سمجھ آئیے کہ انبیاء علیہ السلام او ہیں جڑے معصوم ہیں اور اللہ کو یہ پتہ ہے کہ انبیاء دے معاملے دی کتھیں گال ہو سی امت دے علماء امت دے مفسر ساری کائنات کھڑی ہو گئی سی فرمایا نبی دی ذات دے اوتے نعوذ باللہ حرف نہ آون دے سن لیکن صحابہ دے اوتے چونکہ معصومیت دی چادر نہیں یہ مسئلہ پکاؤ دنیا دے اوتے اگر معصوم ہیں تے صرف انبیاء ہیں صحابہ محفوظ ہیں معصوم زور بولو معصوم نہیں ہیں یہ میری تقریر زیادہ دا موضوع ہے انبیاء معصوم ہیں صحابہ محفوظ ہیں اللہ فرمائے میں دیکھتا ہوں کہ انبیاء دا معاملہ ہو سی اگر کتھائیں تے ساری دنیا اٹھ سی لیکن اے میرے صحابہ پتہ نہیں انہاں دے بارے لوگ کیویں رویے اختیار کریں پتہ نہیں لوگ انہاں دے معاملے دے اندر کیڑی گفتگو کریں فرمایا جتھا لوگ اگر انہاں دا ساتھ نہ دے دے ہو سن میں اللہ قرآن دے اندر انہاں دیاں پہلے عظمت کا بیان کھڑا کرے گا پہلے معافیہ دے اعلان کھڑا کرے گا فرمایا پیشگی معافیہ دے اعلان کر کے میں اللہ خود انہاں دا وکیل صفائی آپ کرے گا کیوں کہ یہ میری چونی جماعت ہے انہاں کو میں چنی وجتباکم یہ میرے چنے ہوئے کہ جڑا اللہ دا چنیا ہویا ہوئے او دے وچ عیب تے نقص کڈنا زور بولو روا نہیں ہے جائز نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں صرف ایک منٹ تمہارے کو گھنسا میرا عزیز فاروق تو قبول اس سے صرف صحابہ عظمت سنے سی ان کا سٹیج سے جو اعلان کرے درود شریف پڑھ کے محبت نال گاؤ
صحابہ ہیں دیوانے سونے محمد دے سارے دیوانے صحابہ دے کیا دے دیوانے ہو دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا ہر ایک ہندی تیری رانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پڑھیا ایو کلمہ مسلمانی اے واجب کل مسلمانات شکرانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا سب سانگے سنگ چھوڑے ہر ایک پاسوں چمو موڑے اجاڑے گھر لٹائے سر وطن لے وطن چھوڑے لگا مدنی سنے دے نال یارانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا ستے پاسے نبی دے نال صدیق عمر سائیں قیامت تک بنے دے پے روزے پاک جا چھائیں ازل دی روز کو سینا یارانہ صحابہ دا فخر قدمے صحابہ وچ دیدہ دل بچھاواں میں میرے موسم میرے ہادی دلوں کی میں بھلاواں میں لگا مدنی مٹھل دے نال یارانہ صحابہ دا پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر